نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما اللهم فقهنا في الدين اللهم إنا نسألك حبك وحب من يحبك والعمل الذي يبلغنا حبك اللهم إني أسألك الثبات في الأمر والعزيمة على الرشد وأسألك شكر نعمتك وأسألك حسن عبادتك وأسألك قلبا سليما وأسألك لسانا صادقا وأسألك من خير ما تعلم وأعوذ بك من شر ما تعلم وأستغفرك لما تعلم إنك أنت علام الغيوب اللهم ارزقنا إخلاص الہی آمین۔ لیسن نمبر 146 سورہ اسراء آیت نمبر 61 to 65، 61 سے لے کر 65 تک انشاءاللہ۔ اب یہاں ان آیات سے شیطان کا ذکر آ رہا ہے، کیونکہ کفار اور مشرکین کی سرکشی شیطان کی پیروی کا نتیجہ ہوتی ہے، اور آپ یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ یہاں سے آدم علیہ السلام کا واقعہ آ رہا ہے، اور یہاں پر چوتھی بار آ رہا ہے۔ قرآن پاک میں کل 7 بار بیان ہوا ہے، اور یہاں تفصیل نہیں ہے، صرف تمہید ہے۔ سورۃ البقرہ، سورہ اعراف اور سورۃ الحجر میں یہ واقعہ گزر چکا ہے، اور یہاں آیا ہے، یعنی سورہ اسراء میں آیا ہے، اور آگے انشاءاللہ سورہ کہف، سورہ طٰہٰ اور سورہ صاد میں اس کا ذکر آئے گا۔ ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے ایک مٹھی خاک تمام زمین سے لی اور اس سے آدم علیہ السلام کو بنایا، پس اولاد زمین کی مانند ہوئی، سرخ، سفید یا سیاہ یا درمیانی رنگ، یعنی جیسی زمین ہے ویسی ہی قسمیں انسانوں کی ہوئی۔ اسے حاکم نے روایت کیا ہے۔ اب آپ دیکھیے تو حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا، اور ان کو کمبینیشن جو مٹی کا ہے اس کے ساتھ پیدا کیا گیا، اور پھر آپ دیکھتے ہیں کہ مختلف کمپلیکشن کے لوگ پیدا ہوئے، سرخ بھی ہوئے، سفید بھی ہوئے، سیاہ بھی ہوئے، اور درمیانی رنگت والے بھی ہوئے، یعنی جیسی زمین ہے ویسی ہی قسمیں انسانوں کی ہوئیں۔ اب آپ دیکھیے تو یہاں انداز بالکل وہی والا ہے جو آپ پیچھے بھی پڑھ چکے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَإِذْ قُلْنَا، اور جب کہا ہم نے، لِلْمَلَائِكَةِ فرشتوں سے، اسجدوا سجدہ کرو، لِآدَمَ آدم علیہ السلام کو، فسجدوا تو ان سب نے سجدہ کیا، الا سوائے ابلیس ابلیس کے، قال اس نے کہا، اسجدو کیا میں سجدہ کروں، لمن خلقتا واسطے اس کے جس کو پیدا کیا تو نے، طینا مٹی سے۔ حکم اللہ تعالیٰ کا تھا، لیکن شیطان نے اپنی عقل چلائی، اس نے کہا کہ میں اس کو سجدہ کروں جس کو تو نے مٹی سے پیدا کیا ہے۔ اور اس سے پہلے ہم پڑھ چکے ہیں کہ شیطان حسد میں آ گیا، تکبر میں آ گیا، اور اس نے کہا تھا کہ اللہ تعالیٰ میں آگ سے پیدا کیا گیا ہوں اور یہ مٹی سے، تو میں اس سے بہتر ہوں، انا خیر من، میں اس سے بہتر ہوں۔ اور یہی چیز اس کو اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کی طرف لے گئی۔ تو اللہ تعالیٰ کا حکم تھا، لیکن اس نے اپنی عقل چلائی۔ اللہ تعالیٰ کے حکم کو ماننے کے بجائے اس نے اللہ سے پوچھا، اسجد لمن خلقت طینا، قال اس نے کہا، یعنی ابلیس نے کہا، ارأیتک کیا دیکھا تو نے اپنے آپ کو، ھذا الذی یہ ہے جسے، یعنی یہ شخص ہے جسے، کرمت علی تو نے عزت بخشی مجھ پر۔ اب آپ دیکھیے کہ یہاں پر شیطان کس طرح سے اللہ سے بات کر رہا ہے۔ اس نے جرت اور کفر کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ اللہ تعالیٰ تو دیکھ اپنے آپ کو کہ تو کس شخص کو مجھ پر بڑھتری دے رہا ہے، یہ ہے وہ شخص جسے تو نے عزت بخشی مجھ پر۔
لئن اخرتنی، البتہ اگر تو نے مہلت دی مجھ کو، الی یوم القیامہ، قیامت کے دن تک۔ اب اس نے، آپ دیکھیے تو اللہ سبحانہ تعالیٰ سے مہلت مانگی، یعنی زندگی کی مہلت مانگی، اور کب تک کی مانگی؟ الی یوم القیامتی، قیامت کے دن تک۔ اس نے کہا کہ اللہ تعالیٰ مجھے مہلت چاہیے، اللہ تعالیٰ نے اس کو مہلت دے دی اور حلم اور بردباری سے کام لیا۔ حالانکہ اس نے کیا کہا تھا کہ بھلا دیکھو کہ یہ آدم جسے تو نے مجھ پر شرف اور عظمت عطا کی، اگر تو مجھے مہلت دے تو میں اب اس کی اولاد کو گمراہ کر دوں گا۔ کہتا ہے لَأَحْتَنِكَنَّ، البتہ میں ضرور قابو کر لوں گا، ذُرِّيَّتَہُ، اس کی اولاد کو، الا مگر قلیلا، تھوڑوں کے۔ اس نے اللہ سبحانہ تعالیٰ کو چیلنج کیا کہ اللہ تعالیٰ میں ضرور بضرور اس کی اولاد کو، یعنی آدم کی اولاد کو کیپچر کر لوں گا، قابو میں کر لوں گا، مگر یہ کہ تھوڑے ہی بچیں گے جن کو میں قابو نہیں کر سکوں گا۔ آیت کا جو ابتدائی حصہ ہے، قال ارأیتک ھذا الذی کرمت علی، یہ ابلیس کی بہت ہی بڑی جرت تھی، اور یہ اس کا کفر ہے جس کا یہ اظہار کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ پر ہی بلیم لگا رہا ہے۔ آج بھی آپ دیکھیے تو شیطان کا سب سے بڑا وار حسد کے راستے سے آتا ہے، اور اس کا اس طرح کی بات کرنا نو ڈاؤٹ حسد پر مبنی ہے، تکبر پر مبنی ہے۔ اس نے یہ کہا کہ اللہ تعالیٰ آپ نے اس شخص کو مجھ پر برتری دی ہے، یعنی اس نے اللہ پر الزام لگایا، یعنی اس نے جو نافرمانی کی اس کا الزام بھی اللہ پر لگایا، حالانکہ یہ خود حسد کا شکار ہوا تھا۔ اور شیطان کا سب سے بڑا وار حسد کے راستے سے آتا ہے۔ آپ دیکھیں تو شر اور فساد کی جتنی قسمیں ہیں، انسان کے تعلقات کی خرابیوں کی جڑ یہی حسد ہے کہ کوئی مجھ سے آگے نہ نکل جائے۔ یہ سراسر شیطانی عمل ہے، اور جب تک ہماری سوچ سے یہ چیز نکل نہ جائے ہم مخلص نہیں ہو سکتے۔ ہمیں عاجزی اور بندگی اختیار کرنی ہے، اور کسی کی بھلائی پر یہ سوچنا ہے کہ یہ اللہ کی طرف سے ہے۔ آپ دیکھیے تو آج لوگ دوسروں کی بھلائی اور بڑائی برداشت نہیں کر پاتے۔ اگر کسی کے پاس مال زیادہ ہے، کسی کے پاس اولاد زیادہ ہے، کسی کے پاس اچھا گھر ہے، کسی کے پاس اچھی گاڑی ہے، کسی کے پاس اچھا کاروبار ہے، لوگ دیکھ نہیں پاتے۔ دوسروں کی جو بڑائی ہے یا بھلائی ہے اس کو ایکسیپٹ نہیں کر پاتے، اور یہ سراسر شیطانی عمل ہے۔ کیونکہ شیطان بھی آپ دیکھیے حضرت آدم کو جو اللہ تعالیٰ نے شرف اور عظمت دی وہ برداشت نہیں کر پایا۔ ہمیں دوسروں کی بڑائی اور بھلائی سن کر کیا محسوس ہوتا ہے، یا ہمیں دوسروں کی بڑائی یا بھلائی دیکھ کر کیا محسوس ہوتا ہے؟ یہ سوال ہم سب خود سے کریں، کیونکہ مومن تو وہ ہے جو خود کے لیے جو چیز پسند کرتا ہے وہ دوسروں کے لیے بھی پسند کرتا ہے۔ تو یہ ایک ہوم ورک آپ اپنے لیے لکھیں گے، پچھلے ہوم ورک کے ساتھ اس کو ایڈ کر لیں، جو ہم نے پچھلی تفسیر میں آپ کو 2 ہوم ورک دیے تھے، جس میں ایک تو اذکار کے لیے جو ہم نے آپ کو پلانر بنانے کا کہا تھا اور اس کو فلفل کرنے کا کہا تھا وہ آپ کو سبمٹ کرنا ہے، اور پھر دوسرا ہوم ورک کہ آپ کتنا احسن بولتے ہیں، اس حوالے سے بھی آپ کو اپنا اسسمنٹ کرنا ہے، اور تیسرا یہ ہوم ورک ہے۔ کیا ہوم ورک ہے؟ آپ سب اپنے پاس اس کو لکھیں گے کہ ہمیں دوسروں کی بڑائی اور بھلائی دیکھ کر یا سن کر کیا محسوس ہوتا ہے۔ اگر تو آپ کو اچھا جواب ملتا ہے اپنے آپ سے کہ آپ دوسروں کی بھلائی دیکھ کر خوش ہوتے ہیں، تو اس پر بھی شکر ادا کریں، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو شریف النفس بنایا ہے، الحمدللہ۔ اور اگر آپ کہیں دوسروں کی بھلائی دیکھ کر جلنے لگتے ہیں، حسد کا شکار ہو جاتے ہیں، تو اپنی اصلاح کی ضرورت ہے۔ دیکھیں، اگر آپ کسی کی بھی بھلائی دیکھتے ہیں تو آپ اس کو اللہ تعالیٰ سے اپنے لیے مانگ سکتے ہیں، لیکن ساتھ میں پھر آپ کے دل میں یہ فیلنگز بھی ہونی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ جو بھی نعمتیں تو نے سامنے والے شخص کو دے رکھی ہیں، یہ نعمتیں اس کے پاس برقرار رہیں۔ اللہ تعالیٰ تو ان نعمتوں کے ساتھ اس کو خوش اور آباد رکھ، ماشاء اللہ کہیں،
بارک اللہ کہیں، ٹھیک ہے نا. اس حوالے سے اللہ تعالیٰ آپ کو منع نہیں کرتے کہ آپ اپنے لیے فضل مانگیں. آپ اپنے لیے فضل مانگ سکتے ہیں، لیکن دوسرے کی بڑائی دیکھ کر، دوسرے کی بھلائی دیکھ کر دل میں جو حسد آتا ہے نا، اس کی اصلاح ضروری ہے، کیونکہ یہ شیطانی عمل ہے. شیطان بھی حسد میں مبتلا ہوا اور تکبر میں مبتلا ہوا. آپ دیکھیے کس حد تک چلا گیا. اس نے اللہ تعالیٰ سے سب سے پہلے تو بدتمیزی کی. بہت بڑی جرت ہے یہ جو اس نے کہا تھا، اَرَأَيْتَكَ هَذَا الَّذِي كَرَّمْتَ عَلَيَّ. یہ بہت بڑی جرت تھی اس کی. اور جب انسان حسد کا شکار ہوتا ہے، تکبر کا شکار ہوتا ہے، تو وہ ایسی جرتیں کر لیتا ہے. اور پھر جو اس نے مہلت مانگی، لَإِنْ أَخَّرْتَنِي إِلَىٰ يَوْمِ الْقِيَامَةِ، البتہ اگر تو نے مہلت دی مجھ کو قیامت کے دن تک. تو یہ جملہ بھی شدید حسد پر مبنی ہے. شیطان نے زندگی کی مہلت توبہ کے لیے نہیں مانگی، بلکہ آدم کی اولاد کو بہکا سکے اس لیے مانگی. اور آپ اس کی اسمارٹنس دیکھیں کہ اس نے دیر اینڈ دین، یعنی فوراً اسی وقت مہلت بھی مانگ لی اور پلاننگ بھی کر لی. اور پھر یہ کہ اللہ تعالیٰ نے بھی انسان کو ایسی قوتیں عطا کی کہ ہم اس سے بچ سکتے ہیں، شیطان سے ہم بچ سکتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے ہمیں اتنا پاورفل بنایا ہے، ہم اسے تھکا سکتے ہیں. سلسلۃ صحیحہ کی حدیث میں آتا ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بے شک مومن اپنے شیطان کو اس طرح تھکا دیتا ہے جس طرح تم میں سے کوئی سفر میں اپنے اونٹ کو تھکا دیتا ہے. ٹھیک ہے، تو ہم اسے تھکا سکتے ہیں. جہاں اس نے مہلت مانگی، جہاں اس نے پلاننگ کی، وہاں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بھی ہمیں ایسی قوت عطا کی کہ ہم اس سے بچ سکتے ہیں اور اس کو تھکا سکتے ہیں. تو اس نے جو مہلت مانگی، یہ بھی اس کی اسمارٹنس تھی. پھر اس نے چیلنج کیا اللہ تعالیٰ کو، لَأَحْتَنِكَنَّ، البتہ میں ضرور قابو میں کر لوں گا. یہ جو لفظ ہے لَأَحْتَنِكَنَّ، اس میں 2 تاکیدیں ہیں. سب سے پہلے تو لام تاکید ہے، اور آخر میں آپ دیکھیے نون مشدد ہے. ترجمہ یوں ہوگا کہ ضرور بس ضرور میں قابو کر لوں گا. اور روٹ ورڈ آپ دیکھیے ہا نون کاف ہے. حنا کا شیء کا معنی ہوتا ہے کسی چیز کو سمجھنا، کسی پر عقل اور تجربے سے قابو پانا. تو شیطان کا دعویٰ ہے کہ آدم کو میں اچھی طرح سے جانتا ہوں، یہ میرا اچھی طرح سے دیکھا بھالا ہے، اور میں اس پر اور اس کی اولاد پر پوری طرح سے قابو کر سکتا ہوں. اور یہ جو لفظ ہے لَأَحْتَنِكَنَّ، اس کو اگر ایک اور انداز میں دیکھا جائے تو مزید اس کی وضاحت ہوتی ہے. حنک دابہ معنی گھوڑے کا نچلا جبڑا اوپر والے جبڑے سے ملا کر رسی سے باندھ لینا. اور جب کسی گھوڑے کو اس طرح سے باندھ لیا جاتا ہے تو اس کا مالک اسے جہاں چاہے لے جائے. تو معنی کیا ہوگا کہ شیطان کے پاس اس کی باغیں ہوں گی. یعنی شیطان یہ کہنا چاہ رہا ہے کہ میں اپنی مرضی کے مطابق اس سے کام کرواؤں گا، میں اس کو قابو میں کر لوں گا. اور حتنا کا جراد الزرع، حتنا کا صاف کر دیں، جراد ٹڈیوں نے زرع کھیتی کو. یہ لفظ جب اس طرح سے استعمال ہوتا ہے تو معنی کیا ہے؟ ٹڈیوں نے زمین کی پیداوار کو صاف کر دیا. یعنی شیطان یہ کہنا چاہ رہا ہے کہ میں اس کی اولاد کا صفایا کر دوں گا، یعنی ان کے ایمان، بھلائی اور دین کو چٹ کر دوں گا. کتنا بڑا چیلنج شیطان نے کیا. کہتا ہے لَأَحْتَنِكَنَّ ذُرِّيَّتَهُ، البتہ میں ضرور قابو میں کر لوں گا اس کی اولاد کو. الا مگر قلیلاً، بہت تھوڑوں کے، یعنی میں تھوڑوں کو کیپچر نہیں کر سکوں گا، تھوڑے میرے ہاتھ میں نہیں آئیں گے. ہمیں اللہ تعالیٰ نے اتنا پاورفل بنایا ہے کہ ہم اس شیطان سے بچ سکتے ہیں اور اسے تھکا سکتے ہیں. جیسا کہ میں نے آپ کو حدیث میں بھی واضح کیا کہ ایک مومن اپنے شیطان کو اس طرح سے تھکا دیتا ہے جس طرح سے تم میں سے کوئی سفر میں اپنے اونٹ کو تھکا دیتا ہے. یعنی شیطان اس پر وار کرنے کی کوشش کرتا ہے،
اس کو وسوسوں میں مبتلا کرنے کی کوشش کرتا ہے، لیکن مومن اس کے ہاتھ نہیں آتا۔ لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ بسا اوقات ہم کمزور پڑ جاتے ہیں، تو اس کی کیا وجہ ہے؟ دیکھیں، انسان کمزور اللہ کی نافرمانی کی وجہ سے ہوتا ہے اور اپنی خواہشات کی وجہ سے ہوتا ہے۔ اور پھر بہت سارے لوگ یہ بھی کہتے ہیں کہ شیطان کی وجہ سے ہمارے لیے مشکلات ہو گئیں، اگر یہ شیطان نہ ہوتا تو ہمارے لیے آسانی ہوتی۔ ٹھیک ہے، اس بات کو آپ کسی حد تک تو درست کہہ سکتے ہیں کہ شیطان کی وجہ سے ہماری آزمائش اس دنیا میں دگنی ہو گئی، لیکن جب اللہ تعالیٰ نے ہمیں پیدا کیا تھا تو نفس کی آزمائش ہمارے ساتھ شروع ہی سے جڑی ہوئی تھی۔ اب یہ ہے کہ نفس کی آزمائش کے ساتھ ساتھ شیطان کی آزمائش بھی ایڈ ہو گئی، اسی وجہ سے ہماری آزمائش دگنی ہو گئی ہے۔ تو جب ہم کمزور پڑتے ہیں، اور کب پڑتے ہیں کمزور؟ جب ہم اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کرتے ہیں یا اپنی خواہشات کے پیچھے چلتے ہیں، تو شیطان کو موقع ملتا ہے، وہ ہمیں ٹیک اوور کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ دیکھیے، میں نے آپ کو پچھلی تفسیر میں ایک بات بتائی تھی کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ سچویشنز کو کریٹ کرتے ہیں، اور اس میں جو ہمارا اندر کا حال ہوتا ہے نا، اس کو باہر لے کر آتے ہیں، ہماری اصلیت باہر لے کر آتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے شیطان کو بھی آزمایا۔ شیطان بظاہر بڑا نیک اور متقی تھا، لیکن اس کے اندر خرابی تھی۔ اللہ نے جیسے ہی اس کو آزمائش میں ڈالا، اس کی خرابی باہر آ گئی، اور وہ اپنے آپ کو جو بہت نیک ظاہر کرتا تھا، متقی ظاہر کرتا تھا، اور فرشتوں کی صحبت اختیار کر گیا تھا، وہ مردود قرار پایا۔ تو کیا بات سمجھ آتی ہے اس سے؟ کہ اللہ ہمیں بھی آزمائش میں مبتلا کر کے ہمارا اندر باہر لا رہے ہوتے ہیں۔ ہمارا انسٹنٹ ریاکشن یعنی فوری رد عمل کیا ہے، وہ لوگوں کے سامنے لا رہے ہوتے ہیں، کیونکہ مصنوعی اخلاق سے اندر کا سامنے نہیں آتا، اور نارمل سچویشن میں بھی کسی بھی انسان کی اصلیت باہر نہیں آتی۔ کیونکہ اگر آپ دیکھیں کہ برتن جب بھر جاتا ہے تبھی اس کے اندر جو ہوگا وہی باہر آئے گا۔ ٹھیک ہے، تو اب ہمیں دیکھنا ہے کہ ہم کس چیز سے بھرے ہوئے ہیں۔ اگر ہمارے اندر اخلاق ہے، حلم ہے، بردباری ہے، میچورٹی ہے، تو وہ انفیوریبل سچویشن میں باہر آئے گی۔ لیکن اگر ہمارے اندر اتاولا پن ہے، بے صبرا پن ہے، بد اخلاقی ہے، بدتمیزی ہے، تو پھر انفیوریبل سچویشن میں وہ باہر آئے گی۔ تو یہاں جب شیطان دعویٰ کر سکتا ہے کہ میں آدم کی اولاد کو ضرور قابو کر لوں گا، اس کو بہکاؤں گا، تو کیا ہم دعویٰ نہیں کر سکتے کہ ہم اسے جیتنے نہیں دیں گے؟ اور میں نے آپ سے پچھلی تفسیر میں یہ کہا تھا نا کہ ذکر اذکار بالکل مت چھوڑیے گا، کیونکہ یہ شیطان ہمارا کھلا دشمن ہے، اور یہ جو کہہ رہا ہے نا کہ بہت تھوڑے لوگ ہی بچیں گے، الا قلیلا، تو اللہ تعالیٰ ہمیں قلیل لوگوں میں شامل کرے، کیونکہ جب ہم غصہ کنٹرول کر لیتے ہیں تو ہم قلیلہ میں شامل ہو جاتے ہیں۔ ہو سکتا ہے نا کہ آپ کبھی غصے میں آ جائیں، اور جیسے ہی آپ اپنے غصے کو کنٹرول کر لیتے ہیں تو آپ ان تھوڑے لوگوں میں آ جاتے ہیں جن پر شیطان کا زور نہیں چلتا۔ اور ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ آپ کو کوئی سنائے جا رہا ہے اور بہت ہی جلی کٹی سنائے جا رہا ہے، آپ کا دل دکھائے جا رہا ہے، اور آپ اپنی زبان کو قابو میں کر لیتے ہیں، تو اس وقت بھی آپ قلیلاً میں شامل ہوتے ہیں۔ پھر یہ کہ جب آپ کوئی نیکی کا کام شروع کرتے ہیں اور اسے مستقل مزاجی کے ساتھ کرتے رہتے ہیں تو بھی آپ قلیلاً میں شامل ہو جاتے ہیں۔ جیسے کہ ہم نے اذکار کی بات کی تھی کہ ہم سارے اذکار کریں گے انشاءاللہ تعالی، اور باقاعدہ ہم ایک چیک لسٹ بھی بنائیں گے اور اپنے آپ کو چیک کریں گے کہ آیا ہم سارے اذکار کر بھی رہے ہیں نہیں۔ تو ایسا تھوڑی نہ ہے کہ شیطان آپ سے سارے اذکار ایک ساتھ ہی چھڑوا دے گا، وہ پہلے ایک، پھر دوسرا، پھر تیسرا، پھر چوتھا ذکر چھڑوائے گا، اور پھر ایک ٹائم آئے گا کہ سارے چھڑوا دے گا۔ یہ شیطان کا ٹیک اوور ہوتا ہے۔ لیکن جب آپ مستقل مزاجی کے ساتھ کام کرتے ہیں، کوئی بھی نیکی کا کام، تو پھر آپ الا قلیلا میں آتے ہیں۔
پھر یہ کہ اگر کسی کو مدد کی ضرورت ہے اور آپ اس کی مدد کرتے ہیں تو بھی آپ قلیلہ میں شامل ہوتے ہیں. پھر اسی طرح سے جب آپ صدقہ کرتے ہیں، پھر اسی طرح سے جب آپ اللہ کا ذکر کرتے ہیں تو آپ قلیلہ میں شامل ہوتے ہیں. اور پھر یہ کہ آپ کام کر کے جتاتے نہیں ہیں تو بھی آپ قلیلہ میں شامل ہوتے ہیں. اچھا، ایسا بھی ہے کہ آپ اپنی اولاد سے بسا اوقات کچھ جتا رہے ہوتے ہیں، تو دیکھیں محبت میں اگر کوئی کسی کو کچھ جتاتا ہے تو وہ جتانا الگ ہوتا ہے. مثلاً ہم اپنی اولاد کی تربیت کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ بیٹا دیکھو، سارا دن اگر ہم کام کرتے رہتے ہیں تو آپ تھوڑا سا یہاں سپورٹ کر دو. تو یہ جتانا تکبر کی بنا پر نہیں ہوتا یا ریا کی بنا پر نہیں ہوتا، ٹھیک ہے، یا شیطان کے تسلط میں آنے کی بنا پر نہیں ہوتا. یہ جتانا بیسیکلی تربیت کے لیے ہوتا ہے، احساس دلانے کے لیے ہوتا ہے، اور یہ محبت کے ساتھ ہوتا ہے. ٹھیک ہے، کیونکہ بعض اوقات جب ہم اس طرح کی بات پڑھتے ہیں تو ہم سوچتے ہیں کہ اچھا، ہم نے تو یہ بات تربیت کے لیے کہی تھی، اور تفسیر میں تو یہ بات ہوئی تھی کہ کام کر کے جتانا بھی نہیں ہے. تو کام کر کے جتانا ایک دوسرے انداز میں کہ آپ نے کوئی نیک کام کیا، اب آپ اس کے جتانے والے بن گئے، ایک کو بتا رہے ہیں، دوسرے کو بتا رہے ہیں، اور پھر اس سے آپ کو کچھ تعریفیں مل رہی ہیں تو آپ خوش ہو رہے ہیں، یا پھر آپ اپنے آپ کو بڑا ظاہر کرنا چاہ رہے ہیں. ٹھیک ہے، تو قلیلہ میں آپ پھر اس طرح سے شامل ہو سکتے ہیں. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں اپنے مخلص بندوں میں شامل کرے، کیونکہ شیطان بھی ایسے لوگوں کو کنٹرول نہیں کر سکتا. ہم نے سورۃ الحجر میں آیت نمبر 37 سے 40 میں اس بات کا ذکر پڑھا تھا. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قَالَ فَإِنَّكَ مِنَ الْمُنظَرِينَ إِلَى يَوْمِ الْوَقْتِ الْمَعْلُومِ قَالَ رَبِّ بِمَا أَغْوَيْتَنِي لَأُزَيِّنَنَّ لَهُمْ فِي الْأَرْضِ وَلَأُغْوِيَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ إِلَّا عِبَادَكَ مِنْهُمُ الْمُخْلَصِينَ. اللہ نے فرمایا بے شک تجھے مہلت دی گئی مقررہ وقت تک کے دن تک. اس نے کہا میرے رب جیسے تو نے مجھے گمراہ کیا، یقیناً میں ان لوگوں کے لیے زمین میں گناہ خوشنما بنا دوں گا اور ان سب کو گمراہ کروں گا تیرے ان بندوں کے سوا جو ان میں سے چنے ہوئے ہیں. یعنی مخلص بندوں پر اس کا زور نہیں چلتا. اللہ تعالیٰ ہمیں ان قلیل لوگوں میں شامل کرے، اللہ اپنے مخلص بندوں میں ہمیں شامل کرے جن پر شیطان کا زور نہیں چلتا، کیونکہ مومن بندہ ہی شیطان کو تھکا دیتا ہے. جب آپ اللہ کا ذکر کرتے ہیں نا، خوب سارا ذکر کرتے ہیں، تو آپ شیطان کو تھکا دیتے ہیں. وہ آپ کے قریب آنا بھی چاہے تو نہیں آ سکتا. سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ شیطان کی قوت کتنی ہے، کیونکہ ہمیں ایسا لگتا ہے کہ ہر غلط کام کے پیچھے شیطان کی قوت ہے، یعنی غلط کام شیطان ہم سے کرواتا ہے. حالانکہ شیطان کے پاس پاور صرف اور صرف وسوسہ ڈالنے کی ہے، اس سے زیادہ نہیں. غلط کام ہم خود کرتے ہیں، لیکن یہ جو یہاں کہہ رہا ہے نا لَأَحْتَنِكَنَّ ذُرِّيَّتَهُ، تو شیطان کا زور انہی پر چلتا ہے جو اس کے وسوسے کا شکار ہو جاتے ہیں. مثلاً غصے کی حالت میں اگر آپ نے اپنے آپ کو کنٹرول نہ کیا تو آپ پر اس کا زور چلے گا. پھر اس وقت آپ اپنے منہ سے وہ باتیں نکالیں گے جو اتنی ناروا ہوں گی کہ بعد میں بیٹھ کر افسوس بھی کریں گے نا، تو وہ الفاظ واپس نہیں لیے جا سکتے. اسی لیے پوری تحری کے ساتھ غصے کی حالت میں خاموش ہو جائیں، کیونکہ یہ غصہ ایسی عادت ہے اور غیرت کی وجہ سے آئے گا بھی، لیکن اس کو پی جانے میں ہی بہتری ہے، اس کو ضبط کرنے میں ہی بہتری ہے. ہم پیچھے پڑھ چکے ہیں یہ بات، وَالْكَاظِمِينَ الْغَيْظَ، اور وہ غصے کو پی جانے والے ہیں. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بھی اپنے غصے کو کس طرح سے کنٹرول کرتے تھے؟ کچھ نہیں بولتے تھے، لیکن آپ کا غصہ ظاہر ہو جاتا تھا کہ آپ کا چہرہ سرخ ہو جاتا تھا صرف اسی بات سے، بس باقی آپ کبھی کچھ نہیں بولتے تھے. تو اگر غصے کی حالت میں آپ خاموش نہ رہے تو شیطان کا زور آپ پر چلے گا. پھر اسی طرح سے کوئی ایسی سچویشن بن جاتی ہے
کہ جس میں لڑائی جھگڑا ہونے والا ہوتا ہے، اور اگر ہم اس کو کرنے والے ہیں تو پھر شیطان کا زور ہم پر چلے گا. لیکن اگر ہم اپنے آپ کو لڑائی جھگڑے سے دور رکھتے ہیں تو پھر شیطان ہمیں ٹیک اوور نہیں کر سکتا. ہمیں پیسفل بندہ بننا ہے، پرامن بندہ بننا ہے، اور اس کے لیے آبویسلی آپ بہت سارے کمپرومائز کریں گے. ایسا ہو نہیں سکتا کہ آپ کمپرومائز کرنے والے ہوں اور لڑنے والے بھی ہوں. جو بھی شخص سمجھوتا کرنا جانتا ہے وہ بہت ساری لڑائیوں سے اور جھگڑوں سے محفوظ رہتا ہے. پھر اسی طرح سے اللہ کے ذکر سے منہ موڑنے والے جتنے بھی لوگ ہیں، obviously شیطان کا زور ان پر چلتا ہے. اگر ہم ذکر الہی کرتے رہتے ہیں تو شیطان ہم پر حملہ نہیں کر سکتا. تو جو بھی اللہ کے ذکر سے منہ موڑے گا شیطان کا تسلط اس پر ہوگا، پھر وہ جیسے چاہے گا اس سے غلط کام کروائے گا. تو اللہ کا ذکر جو ہے وہ ایک قلعے کی مانند ہے. جب ہم بہت زیادہ اللہ کا ذکر کرتے ہیں تو شیطان آپ کو ٹیک اوور کر ہی نہیں سکتا. اور اسپیشلی جو لوگ قرآن پڑھنے والے ہیں ان کو تو اللہ کا ذکر بہت کرتے رہنا چاہیے. اور آپ یہ دیکھیں گے کہ بارہا اللہ تعالیٰ آپ کو یہ میسج دیتے ہی رہیں گے کہ ذکر کرتے رہو، اللہ کو یاد کرتے رہو. یعنی اپنی زبان کو اللہ کے ذکر سے اتنا تر رکھو کہ شیطان تمہارے قریب بھی نہ آ سکے. پھر یہ کہ نیکی کے کام میں اکیلے ہونے والے پر شیطان کا غلبہ ہوتا ہے. اگر آپ جماعت کے ساتھ کام کرتے ہیں تو شیطان آپ پر حملہ نہیں کر سکتا، کیونکہ آپ پوری ٹیم ہیں. آپ اگر اکیلے ہیں کسی بھی نیکی کے کام میں تو وہ آپ کو آسانی سے اس سے ہٹا سکتا ہے. ایک بڑی مشہور کہانی سنائی جاتی تھی بچپن میں ہمیں کہ ایک باپ نے بیٹے کو ایک لکڑی دی اور کہا کلہاڑی سے اس کو کاٹو، تو اس نے فوراً سے اس لکڑی کو کاٹ دیا. پھر اس نے پورا بنچ دیا، پورا لکڑی کا گڈھا دیا اور کہا کہ اب اس کو کلہاڑی سے توڑو. وہ توڑ نہ سکا. تو جب ہم ایک مٹھی کی طرح ہوتے ہیں، پوری ٹیم کے ساتھ کام کرتے ہیں، تو شیطان ہم پر حملہ نہیں کر سکتا. اس کی مثال آپ اس طرح سے بھی لے سکتے ہیں کہ جب رمضان المبارک میں ہم مل کر روزے رکھ رہے ہوتے ہیں تو آپ دیکھیے کہ کتنا آسان ہوتا ہے اس نیکی کو کرنا. لیکن جب ہم نفل روزے اکیلے اکیلے کر رہے ہوتے ہیں تو کتنا مشکل ہوتا ہے، کیونکہ اس وقت ہم اکیلے ہوتے ہیں. تو نیکی کے کام میں کوشش کریں کہ مل کر اس کو کرنے والے ہوں. اسی لیے آپ دیکھیے قرآن پاک میں آتا ہے کو انفسکم و اہلیکم نارا، اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو اس آگ سے بچاؤ کہ جس کا ایندھن پتھر اور انسان ہے. کیوں کہا گیا کہ پوری فیملی کو لے کر چلے؟ تاکہ جب آپ کی پوری فیملی ایک ساتھ دین پر عمل کرنے والی ہوگی تو شیطان آپ کو ٹیک اوور نہیں کر سکے گا. جب سبھی لوگ دین پر ہوں گے، جب سبھی لوگ ہی پازیٹیو ہوں گے تو انشاءاللہ شیطان کا حملہ نہیں ہو سکے گا. کیونکہ شیطان کی قوت تب بڑھتی ہے جب ہم اکیلے ہوتے ہیں نیکی کے کام میں. اسی لیے ہمیں موٹیویٹ کیا گیا ہے کہ ہم اپنے گھر والوں کو بھی اپنے ساتھ لے کر چلیں اور کوشش کریں کہ دین کا کام جماعت کے ساتھ کریں، کیونکہ جماعت پر اللہ کا ہاتھ ہوتا ہے. پھر اس طرح سے جو لوگ بے حیائی کرنے والے ہوتے ہیں وہ بھی شیطان کے حملے کا شکار ہوتے ہیں. گفتگو میں بے حیائی، لباس میں بے حیائی، یہ تو ہم دیکھ ہی رہے ہیں. اور ہم نے اس سے پہلے قرآن پاک میں پڑھا بھی کہ شیطان کا پہلا حملہ لباس پر ہوتا ہے، وہ بے حیائی کرواتا ہے. اور گفتگو میں بھی بے حیا ہونا، جو دل چاہتا ہے منہ سے نکالتے رہیں، غلط بات، بے حیائی پر مبنی بات، فحش بات. تو جو بھی بے حیائی کرنے والے ہوتے ہیں ان پر شیطان کا بڑا ہی زور چلتا ہے. پھر اسی طرح سے خواہشات کے پیروکار، ان پر بھی شیطان کا بڑا زور ہوتا ہے، کیونکہ شیطان آپ کے ذہن میں اتنی ساری خواہشات ڈالے گا کہ آپ بس اسی کو ہی پورا کرنے میں لگے رہیں گے. آپ کا دھیان وہ دین سے، دین پر عمل کرنے سے ہٹائے گا. پھر اسی طرح سے امیدیں اور جھوٹے وعدے کرنے والے لوگوں پر بھی شیطان کا بڑا زور چلتا ہے. یہ وہ ساری باتیں ہیں کہ جس سے شیطان کو قوت ملتی ہے. آپ کسی بھی نیک کام کے لیے کہیں کہ اچھا کرتی ہوں، اچھا اس کو کل کرتی ہوں، کل آتی ہی کبھی، کل نہیں آتی. اور یہ جو جھوٹے دعوے ہیں یا جھوٹے وعدے ہیں
ایسے لوگوں پر بھی شیطان کا بڑا ہی زور چلتا ہے، کیونکہ ان کو جھوٹ بولنے کی عادت ہوتی ہے. اور آج آپ دیکھیے کہ کسی کو دھوکہ دینا ہے تو لوگ جھوٹے وعدے کرتے ہیں اور جھوٹے دعوے بھی کرتے ہیں. پھر اسی طرح سے آپ دیکھیے تو شیطان بھلوا دیتا ہے، جو بھی امپورٹنٹ کام ہوتے ہیں نا اس کو بھلوا دیتا ہے اور پھر ہم پر حملہ کرتا ہے. پھر اسی طرح سے وسوسہ ڈالتا ہے، اس سے بھی اس کی پاور شو ہوتی ہے، لیکن بس اس کا پاور اتنا ہی ہے، غلط کام ہم خود ہی کرتے ہیں. ٹھیک ہے. پھر اسی طرح سے گناہوں کے زیادہ ہونے کی صورت میں بھی شیطان کا زور چلتا ہے. جو لوگ بہت زیادہ گناہ کرتے ہیں اور اس حوالے سے اپنے آپ کو نہیں بچاتے تو بھی شیطان کا بڑا ہی زور ان پر چلتا ہے. پھر اسی طرح سے ناشکری کرنے سے شیطان کا زور چلتا ہے. پھر اسی طرح سے جلد بازی کرنے سے شیطان کا زور چلتا ہے. یہ بات ہم نے پڑھی تھی نا کہ تحمل اور بردباری سے کام کرنا اللہ کی طرف سے ہے اور جلد بازی شیطان کی طرف سے ہے. پھر اسی طرح سے جو لوگ بھی کتاب اللہ سے غفلت برتتے ہیں، اس سے منہ موڑتے ہیں، ان پر بھی شیطان کا زور چلتا ہے. آج آپ دیکھیے تو اتنی جو شیطانی حرکتیں ہو رہی ہیں، وجہ کیا ہے؟ لوگ اللہ کی کتاب سے دور ہیں. اور پھر شیطان خوب سر چڑھ کر بولتا ہے. پھر اسی طرح سے جو لوگ سنی سنائی باتوں کو ہوا دیتے ہیں، ان پر بھی شیطان کا بڑا ہی زور چلتا ہے. جھوٹ بولتے ہیں، جو قول و فعل کا تضاد رکھتے ہیں، یعنی کہتے کچھ ہیں اور کرتے کچھ ہیں، تو ایسے لوگوں پر بھی شیطان کا زور چلتا ہے. پھر جو لوگ اللہ کے راستے سے روکنے والے ہیں، جو دھوکہ دینے والے ہیں، ان پر بھی شیطان کا زور چلتا ہے. پھر اسی طرح سے جو لوگ وحی کو ہلکا سمجھتے ہیں، آزمائش اور تنبیہ کے بعد عبرت حاصل نہیں کرتے ہیں، تو ایسے لوگوں پر بھی شیطان کا زور چلتا ہے. جو لوگ ایمان والوں کا مذاق اڑاتے ہیں، باطل کو حق پر ترجیح دیتے ہیں، ان پر بھی شیطان کا زور چلتا ہے. پھر جو لوگ عبادت میں خلل ڈالتے ہیں، ان پر بھی شیطان کا زور چلتا ہے. اب یہ عبادت میں خلل کس طرح سے ڈالتا ہے؟ مثلا کوئی نماز پڑھ رہا ہے اور آپ زور زور سے باتیں کر رہے ہیں، یا پھر نماز کے ٹائم پر آپ کسی سے ملنے چلے گئے ہیں، یا نماز کے ٹائم پر آپ کسی کو فون کال کر لیتے ہیں. تو جو لوگ بھی عبادت میں خلل ڈالتے ہیں، ایسے لوگوں پر بھی شیطان کا بڑا ہی زور چلتا ہے. آپ یوں سمجھ لیجئے کہ شیطان پھر ان کو اپنی ٹیم کا حصہ بنا لیتا ہے. تو اس سے آپ کو پتہ چلتا ہے کہ شیطان کو ملٹیپل قوت کیسے ملتی ہے. ویسے اس کی قوت کتنی ہے؟ صرف اور صرف وسوسہ ڈالنے کی، لیکن اس کا پاور بڑھتا کیسے ہے؟ ان تمام وجوہات کی بنا پر. جب ہم ان وجوہات کا شکار ہوتے ہیں تو پھر شیطان ہم پر بآسانی ٹیک اوور کرتا ہے. یعنی یہ ایگزٹ ہم خود دیتے ہیں شیطان کو.